نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم۔ ایک مسلمان اہل ایمان کلمہ گو جس نے اللہ رب العزت کی حقانیت کا، دین حق کا کلمہ پڑھا، شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، گواہ ہے، وہ شاہد ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ دوسرے لوگوں کی نسبت جنہوں نے یہ گواہی نہیں دی، کلمہ نہیں پڑھا، دائرہ اسلام میں، دائرہ ایمان میں وہ آئے نہیں، داخل نہیں ہوئے، ان کی نسبت اس کا جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، دل و جان سے، زبان سے، دل سے اس نے یہ الفاظ ادا کر لیے، تو ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کی نسبت اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں، اس کے دل میں اور اس کی فہم میں، اور انسان نے پورا جو ہے نا قلب و روح سے اگر اس کو اس چیز کا احساس ہے تو اس نے پکڑ لیا ہاتھ میں ایک ایسا روشن بڑا چراغ، ایک نور کا بڑا لاوا، اور وہ اس نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اب جب ہم دیکھیں کہ ہر طرف کوئی تاریکی ہے، جیسے نارمل کوئی گھر میں یا کہیں سے رات، اندھیری رات ہے، تاریک، چاند بھی نہ نکلا ہو، تو تاریکی ہے ہر طرف، تو جس کے پاس وہ روشنی کی شمع ہے، چراغ ہے، روشنی کا سورس ہے، نور کا، اور جیسے ہم اور سمپل اس کو کر لیتے ہیں کہ لائٹ نہ ہو، اور جس کے پاس کوئی لائٹ کا ہے کوئی بندوبست، موبائل کی روشنی ہے، تو اب جس کے پاس روشنی ہے وہ دوسرے افراد کی نسبت وہ زیادہ اہم ہے، وہ زیادہ ان سے معتبر ہے، اور اس کے پاس ایک کوالٹی، ایک سورس، ایک ایسی چیز ہے جب وہ چلے گا تو اس سے وہ اتار چڑھاؤ رستے کو وہ اپنا دیکھ لے گا اور آگے بڑھ سکے گا دوسرے کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ تیزی سے، اور اس کا نقصان ہونے کی صورت کم ہے۔ تو اب جب اس کے پاس یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، تو جب جہاں جہاں وہ جاتا ہے گھر کے کسی کونے میں، تو وہ وہاں پہ وہ چیز سرچ کر سکتا ہے، ٹریس کر سکتا ہے، اور کوئی نقصان کرنے والی چیز ایسی جو اس کو نقصان پہنچا سکے اس سے وہ بچ سکتا ہے۔ نہ صرف بچ سکتا ہے، دوسروں کو بھی بتا سکتا ہے جن کے پاس روشنی نہ ہو۔ تو یہ عام ایک ایگزامپل دینے کی، گھر میں ایک موبائل کی لائٹ سے ایک بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب تاریکی ہو، لائٹ سڈنلی چلی جائے، تو وہ لوگ اسی سے جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ لائٹ کس کے پاس ہے یا موبائل کس کے پاس ہے، تو انہیں چاہیے کوئی کام کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے ان کو وہ چیز چاہیے۔ تو میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ روشنی کی کیا اہمیت ہے۔ سورج اگر نہ نکلے تو آنکھوں کا نور جو ہے وہ کس کام کا، جب سورج ہی نہیں نکلا، روشنی ہی نہیں ہے۔ روشنی ہوگی تو آنکھوں کی روشنی بھی پھر کام دے گی، نہیں تو وہ بھی کسی کام کی نہیں۔ تو اسی طرح کوئی بڑا
باصلاحیت ہے، علم والا ہے، علم والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے، جیسے ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، لیکن جب اسلام سے اس نے مخالفت اور اس کو قبول نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اسے ابو جہل سے وہ مشہور ہو گیا۔ اس کا جو اصل نام ہے وہ بھی بہت زیادہ میکسیمم بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ، تو ابو جہل کے نام سے وہ مشہور ہوا، اور اسے لوگ ابو جہل کہتے ہیں کہ جاہلوں کا باپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم، ایمان، اسلام، اللہ کے کلام سے جس نے جس لحاظ سے، جس لیول سے، جہاں سے بھی اس نے جس شدت سے بھی اس نے منہ پھیرا، اتنی ہی زیادہ وہ نقصان اور گہرائیوں میں اور ذلتوں میں، اور اس دنیا تو کیا آخرت میں بھی وہ ذلت والے عذاب میں، ندامت، شرمندگی، پریشانی اور مایوسیوں میں وہ چلا جائے گا۔ اب میرا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس وہ روشنی ہے تاریکی میں دوسروں کی نسبت، اب اس پر بہت ساریاں ذمہ داریاں بھی ہیں اور خود کے لیے بھی ہے۔ اب خود کے لیے تو وہ ایک عام سی بات ہے فطرتاً کہ وہ نقصان سے، اتار چڑھاؤ سے، گرنے سے چلنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، بات جانا ہے، باہر نکلنا ہے، تو وہ اس روشنی کی مدد سے وہ کرے گا۔ جبکہ آج ہماری انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ امت مسلمہ کا حال کچھ اور ہے کہ ہر طرف طاغوتی اور غیر اسلامی اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کو توڑا جا رہا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، نہ صرف نظر انداز، مخالفت کی جا رہی ہے، اور اس کو ایک دقیانوسی سوچ، دقیانوسی رولز، معاملات جو ہے نا وہ قرار دیے جا رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ تو اب جو اہل ایمان ہے، جن کے پاس یہ روشنی ہے، نور ہے، تو وہ بجائے اس کو، کوئی بندہ تاریکی میں ایسے ہے کہ وہ اس کو روشنی کو چھپا لے، پھینک ادھر ادھر رکھ دے، اور اس پہ جناب موبائل پہ آپ کور کریں یا روشنی کو آف کریں، روشنی تو آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے اس کو آف کیا یا اس کو لپیٹ کے کسی چیزوں میں رکھ دیا۔ ایسے ہی قرآن کریم ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر دل میں یہ ایمان، روشنی اور ایک بھرپور ایمان کا جو ایک تازگی ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو وہ سیرت نبوی سے، صحابہ کی زندگیوں سے، اہل بیت کی زندگیوں سے اور قرآن سے لینی ہے۔ اور جب یہ شمع، یہ روشنی کم ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے نا، جیسے شمع ایک بجھ رہی ہے یا بجھ گئی ہے، دوسری شمع سے ہم اس کو، چراغ کو جلا لیتے ہیں، تو ہم نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک روشن کتاب، روشن چیز، روشن ایمان ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، عمل نہیں کر رہے، اس سے کام ہی نہیں لے رہے، تو ہم کیسے پھر ہو گئے روشنی والے، ایمان والے، گواہی دینے والے؟ تو جب جس کے پاس وہ نور ہے تو وہ جہاں جس کونے میں گھر کے جائے گا یا دنیا کے کسی کونے میں جائے گا، کسی صوبے میں، کسی ملک میں، کسی کنٹری میں، کہیں پہ بھی وہ جائے گا، تو وہ وہاں پہ اس روشنی کی مدد سے، خود اس میں نہیں ہے وہ کوالٹی، لیکن وہ روشنی کی مدد سے وہ بتائے گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ بھی یہ روشنی اپنے پاس رکھو۔ بلکہ وہ اگر آپ اس سے صحیح کام لے رہے ہو، اس پہ کام کر رہے ہو، وہ زندگی اپنی، آپ اس روشنی سے آپ پہ جو ہے نا اثرات اچھے ہیں، اس روشنی کو استعمال کرتے ہوئے، یوز کرتے ہوئے، تو آپ خود جو ہے وہ گرنے سے بچے ہوئے ہیں اور بڑا بہتر ہیں، تو دوسرے جو ہیں وہ خود ہی وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ ہمیں بھی دیں۔ یہ تو بڑی کام کی چیز ہے دنیا میں، زندگی گزارنے کے لیے، اس کے رولز، اس کے اصول، اس کے اخلاقیات، معاملات، معاشیات، تہذیب، سیاست، ہر طرح سے
تو اس میں اصول ہیں اور پرفیکٹ ہیں اور نہ بدلنے والے ہیں، اور نہ کوئی ایسے اصول آرگنائز کر سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا قرآن کا چیلنج ہے۔ کوئی ایسا جو ہے نا قرآن کی طرح جو کوئی صورت بنا لائے، کوئی آیات بنا لائے؟ یہ تو چیلنج ہے 1400 سے بھی زیادہ سالوں سے آج تک۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے آئی ٹی والے آئے تو وہ چیلنج تو برقرار ہے۔ تو ہے کوئی، تو جب ہم اس کو خود پہ امپلیمنٹ کریں گے، اس سے فائدے لے رہے ہوں گے اور اس روشنی سے ہم آگے بڑھ رہے ہوں گے تیزی سے، تو دوسرے جو ہیں وہ اس کو ہم سے مانگیں گے، خود چل کر آئیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں لوگ دوسرے قبائل سے، دوسرے ملکوں سے، زمین کے دوسرے حصوں سے، کونوں سے چل کے جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے قبول اسلام کے لیے۔ اہل مکہ، اہل قریش کی کتنی زیادہ جو ہے مخالفتوں، سازشوں، کون سا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا، فزیکلی، مائنڈلی، نفسیاتی طور پہ، سازشی طور پہ، ہر لحاظ سے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اس کو پہچان کے، اس کو امپلیمنٹ کر کے زندگی گزارو گے، اور جہاں کہیں اپنی پہلے تو فرداً اب خود پہ امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ہم زندگی کے جس معاملات میں کسی ریلیٹیو کے ساتھ، جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے دل میں اس ایمان کو روشن رکھیں، اور جہاں پہ اس چیز کو غلط دیکھیں تو اس کو ہم غلط کہیں، غلط بولیں، اس کی مخالفت کریں۔ پہلے اس کے جو ہے نا، جیسے ہے کہ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ، کسی کو مار رہا ہے کوئی یا زیادتی کرنے کی کوشش، تو اس کو ہم ہاتھ سے روکیں۔ ایک ایمان کا یہ درجہ ہے۔ نہیں تو ہم اس کو زبان سے اس کو روکیں کہ رکو، یہ غلط ہے، نہیں تو پھر دل میں برا جانے۔ تو اب ہم آخری لیول سے بھی کہیں چلے گئے اور خود ہم نے یہی جو ہے نا پریکٹس کر دی ہے امت مسلمہ کے اکثر افراد نے۔ تو جب یہی کام شروع کر دیا خود، تو کون سمجھائے، کون بتائے کیا کرے؟ تو اب ہمیں جو ہے یہ روشنی اگر یہ کم بڑھ گئی ہے، یا دل میں یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، اور برائیوں سے زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں اور اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے، جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے، دو نمبری کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ کوئی جو ہے نا اسلام کو نقصان پہنچانے والا کون ہوگا؟ اور دعویٰ ہو کہ روشن چیز ہمارے پاس ہے، رولز ہمارے پاس ہیں، اصول ہمارے پاس ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہماری کتاب قرآن کریم کی گستاخیاں نہ کرو، کوئی الفاظ نہ بولو، مسجدوں کو ایسے نہ کرو۔ تو بھائی پہلے خود قدر کرنی ہے ہم کو، اس کی امپلیمنٹ کر کے بتانا ہے، کامیاب، سکسیسفل ایک سیمپل، ایک نمونہ تو پیش کرو خود۔ اگر دعویٰ کیا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہماری کتاب اعلیٰ ہے، تو پھر وہ جو ذمہ داری، وہ جو امانت، وہ جو گواہی تم نے لی ہے یا وراثت میں تمہیں ملی ہے، اس کو پہچانو، اس پہ غور و فکر کرو، اس کو پڑھو، نہ صرف پڑھ کے رٹا لگا کے، اس کے میننگز کو، ٹرانسلیشن کو، تفاسیر کو پڑھ، اور پڑھ پھر اس پہ غور و فکر کر۔ پورے قرآن کریم پہ تو کیا، تو چند آیات کو ہی پکڑ، اس پہ ہی غور و فکر کر۔ سورہ عصر کو لے لے، سورہ اخلاص کو لے لے، سورہ فاتحہ کو لے لے، اس کو تو پورا غور فکر کر، پھر ایسی دل میں جو ہے آگ اور ایسی تڑپ اور ایسا سلسلہ ہوگا کہ خود ہی تو جو ہے نا وہ سارا اس کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ کوشش کرنا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں اب امت مسلمہ کے، یہ جو اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ امت مسلمہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ تبلیغ کر رہے ہیں اس چیز کی۔ حالت ساری دنیا کے سامنے ہے کہ اربوں کی آبادی ہے اس دنیا میں، تو مسلمان بھی 2 ارب، پونے 2 ارب ہیں، تو ہوں گے غالباً اتنے، تو ایگزیکٹ کتنی ہے تعداد وہ تو بتانا
ایک ہے عجیب بات۔ باقی یہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد اگر اپنے اس اہمیت کو، اس امانت کو، اس ذمہ داری کو صحیح سے پرفارم کریں تو کیا ہے، سالوں میں کیا مہینوں میں دنوں میں یہ جو ہے نا اسلام پھیل جائے، لوگ اس سے متاثر ہو کے اور زیادہ جو ہے نا دائرہ اسلام میں لوگ شامل ہوں۔ اب اس چیز کو پہچاننا ہے کہ ہم اگر اس روشنی سے، اس چراغ سے جو ہے ہم خود ہی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر دیواروں میں ہم ٹکریں مار رہے ہیں اور ضلالتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے، اور ہر ملک میں، ہر جو ہے نا صوبوں، گلی محلوں میں تک جو ہے اسلامی اصول اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو جو ہم پس پشت ڈال رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کے لیے ہم خود جو ہے وہ بہت بڑا ایک کینسر کی طرح ہیں کہ کوئی جو باہر سے کوئی دیکھنے والا کہے گا ان کا اپنا خود کا یہ حال ہے تو یہ تو جھوٹے ہیں، خود جھوٹے ہیں، تو ان کی کتاب قرآن کریم کا اللہ معافی کرے نعوذ باللہ کہ کیا ہے معاملہ۔ اگر یہ ہوتے تو اس پہ امپلیمنٹ کر کے تو کامیاب نہ ہوتے تو ہم تب ہوتے۔ کوئی سیمپل تو دکھاؤ، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کچھ بھی۔ تو اس پہ جو ہے غور و فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ ایمان ذمہ داری دی ہے، نہیں پوری کرو گے تو میں ریپلیس کر دوں گا کسی اور لوگوں سے اور قوم سے، اور وہ پھر تمہاری طرح یہ جو نالائکیاں ہیں اور جو بے وقوفیاں، نالائکیاں اور اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے والی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ بہتر ہوں گی اور اچھی طرح سے پرفارم کرنے والی ہوں گی، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہوں گی۔ تو اس لیے کوئی بڑی وہ ہے نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ یہ ہے کہ ہم نے ہی یہ معاملہ یہ جو ہیں لوگ ہم اس وقت کہ وہی ہے، ان پہ کوئی مجبوری ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ بے نیاز ہے، تو اس لیے اس ذمہ داری کو، اس امانت کو، اس روشن نور کو جو ہمیں ملا دراصل کو کسی بغیر کسی قربانی کے، محنت کے ملا ہے نا، جو ہے پیدائشی طور پہ، موروثی وراثتی طور پہ جو ہمیں مل گیا فری پیکج، تو ہمیں اس کا قدر نہیں ہے، احساس اس کا نہیں ہے۔ تو جو اسلام پھیل رہا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا بات کہ وہ قرآن کریم جو ایک معجزاتی کتاب ہے، ایک ڈیفرنٹ، تو لوگ جو اس پہ تنقید کرنے کے لیے، اس کو میں خامیاں نکالنے کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں، پھر وہ ایسا جو ہے نا ان کے دل میں ایسا سرایت کر جاتا ہے تو وہ پھر ایمان لائے بغیر نہیں رہتے، وہ اس کے بڑے دائی بن جاتے ہیں، وہ اس کے بڑے دیوانے بن جاتے ہیں، تو وہ پھر عبادتوں میں، ریاستوں میں، قرب الہی میں وہ جو منزلیں ہیں وہ طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔